بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، دنیا بھر میں تقریباً 25 کروڑ 85 لاکھ بیوہ خواتین موجود ہیں۔ شوہر کی تدفین اور سوگ کی روایتی رسومات میں بیواؤں کو ذلت آمیز طریقے سے شامل کرنے کا رجحان دنیا کے کچھ ممالک میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ کہیں بیوہ کو اس کے شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے، کہیں انہیں وہ پانی پینے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے ان کے خاوند کی لاش کو دھویا گیا ہوتا ہے، اور کہیں خواتین کے سر کے بال موڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے میل ملاپ کو نہایت محدود کر دیا جاتا ہے، ان کی خوراک کم اور مخصوص کر دی جاتی ہے اور انہیں نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ کچھ ممالک میں انہیں جادوگری کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تنزانیہ میں سینکڑوں عمر رسیدہ بیوہ خواتین کو جادوگری کے الزام میں قتل بھی کیا جا چکا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق چند ممالک میں بیواؤں کو کھانے کے وقت ساتھ نہیں بٹھایا جاتا، انہیں غذائیت سے بھرپور کھانا کھانے سے منع کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو ایسی رسومات میں حصہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے جو تذلیل کا باعث اور خطرناک ہوتی ہیں۔ اعداد و شمار کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس وقت بیوہ خواتین کی دوسری بڑی تعداد جنوب ایشیا کے خطے میں موجود ہے، جو عالمی تعداد کا 22.40% ہے۔ لہٰذا آج کی ہماری ویڈیو ہندوستانی معاشرے سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی رسم کے بارے میں ہے کہ جس نے ہزاروں سال معصوم اور بے بس عورتوں کو ایک انجان خوف میں مبتلا رکھا کہ نہ جانے کب اس کا بوڑھا اور بیمار شوہر مر جائے اور اس کی چتا کے ساتھ ہی مجھے یعنی اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ چند صدیاں قبل یورپ میں وچ ہنٹنگ کے نام سے ایک رسم پائی جاتی تھی۔ اس میں یورپ کی کسی بھی خاتون کو ایک ڈائن قرار دے کر زندہ جلا دیا جاتا اور اس جرم پر سزا تو دور بلکہ انعامات ملا کرتے۔ تو دراصل ستی کی رسم کو اگر وچ ہنٹنگ کا ہندوستانی ورژن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہندو عقیدے کے مطابق شوہر کے مرنے پر اس کی بیوہ کا شوہر کی چتا پر جل مرنا ستی کہلاتا ہے۔ کئی ہندو مردوں کو جلانے کے بجائے انہیں دفن کیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کی بیوی کو بھی زندہ دفن کر دیا جاتا، اور اگر کسی شوہر کی موت دور دراز کسی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ہو جاتی تو اس کی بیوی کو شوہر کی تلوار، کپڑے یا کسی بھی پسندیدہ چیز کے ساتھ جلا دیا جاتا۔ اس عورت کو جلاتے وقت اسے شادی کے کپڑوں اور زیورات سے آراستہ کر کے ایک دلہن کی طرح اس کی ڈولی اٹھائی جاتی۔ شادی بیاہ کے رسومات ادا کرنے کے بعد اسے آگ میں جھونک دیا جاتا۔ ایک جیتے جاگتے اور سانس لیتے انسان کو زندہ جلا دینے کے بعد دکھی اور رنجیدہ ہونے کے بجائے خوشیاں منائی جاتی اور یہ سمجھا جاتا کہ انہیں نجات مل گئی، اب یہ دونوں ہمیشہ سورگ میں ایک ساتھ رہیں گے۔ اس رسم کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ ستی ہونا دراصل بیوہ کی اپنی مرضی ہوتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ ایک بیوہ عورت پر ستی ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہ ہوا کرتا، کیونکہ اس بیوہ پر معاشرتی اور مذہبی دباؤ کے ساتھ ساتھ کوئی اس کے نان و نفقہ اور گزر بسر کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہوتا۔ اس کی زندگی موت سے زیادہ بدتر بنا دی جاتی۔ ستی کے حوالے سے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بیوہ کو چتا جلانے سے قبل چتا پر رسیوں کی مدد سے جکڑ دیا جاتا، بعض موقعوں پر اسے نشہ آور ادویات کی مدد سے بے ہوش کر دیا جاتا، اور کبھی کبھی کوئی بیوہ معاشرتی دباؤ میں آ کر ستی ہونے کا فیصلہ تو کر لیتی، لیکن جب چتا کی آگ اس کے بدن کو چھوتی اور اسے شدت درد کا احساس ہوتا تو وہ اس چتا سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی، لیکن اسے بانسوں اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر واپس اسی چتا میں جھونک دیا جاتا۔ ہندوستان میں اس رسم کی شروعات کہاں سے ہوئی اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن ہندوستانی رزمیہ داستانوں جیسے مہابھارت تک میں اس رسم کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ تاریخ میں ستی کے حوالے سے پہلا مستند بیان 4 صدی قبل مسیح میں ملتا ہے، جب سکندر اعظم اپنی فوجوں کے ہمراہ ہندوستان کی طرف آیا تو اس نے فوج میں بہت سے مقامی ہندوؤں کو بھی بھرتی کیا۔ ایک جنگ کے دوران سکندری فوج کا ایک ہندوستانی کمانڈر ششی گپت جب ہلاک ہوا اور اسے ہندوستانی تہذیب کے مطابق جلایا جانے لگا تو یونانی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ششی گپت کی 2 بیویوں کے درمیان یہ لڑائی ہونے لگی کہ وہ اس کی چتا کے ساتھ ستی ہوں گی۔
ششی گپت کی پہلی بیوی چونکہ حاملہ تھی اس لیے اسے ستی نہ کیا گیا، جبکہ دوسری بیوی کو اس کی مرضی کے مطابق ششی گپت کی چتا کے ساتھ جلا دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں ابن بطوطہ سمیت کئی سیاح ہندوستان آئے اور انہوں نے اس رسم کے متعلق اپنے سفر ناموں میں جا بجا تذکرہ کیا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ستی کی رسم ہندوؤں کے بھگوان شیو کی پہلی بیوی کہ جن کا نام بھی ستی تھا کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ شیو اور ستی دونوں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن ستی کا باپ دیکشت شیو کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بہرحال ستی نے اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود شیو سے شادی کر لی۔ ایک مرتبہ ستی کے باپ دیکش نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا کہ جس میں شیو اور ستی کے علاوہ سبھی کو مدعو کیا گیا تھا۔ ستی اپنے گھر والوں کی محبت سے مجبور ہو کر اکیلی اس دعوت میں چلی گئی، جہاں اس کے باپ دیکش نے تمام مہمانوں کے سامنے ستی کی اور پھر شیو کی بہت بے عزتی کی۔ اس بات سے دل برداشتہ ہو کر ستی نے خود کو جلا کر خودکشی کر لی اور ہندوؤں کے مطابق پاروتی کے روپ میں دوبارہ جنم لیا۔ لیکن حقیقتاً ستی کی رسم کا اس کہانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ رسم دراصل مردوں کی جانب سے اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے بنائی گئی۔ ہندوستانی معاشرے میں چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا کلچر صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج تک قائم ہے۔ ہوس کے مارے کئی بوڑھے مرد نوجوان اور کم عمر لڑکیوں سے شادی تو کر لیا کرتے، لیکن ازدواجی تعلقات نبھانا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اب ان کے سر پر ہمیشہ یہ خطرہ منڈلاتا رہتا کہ کہیں یہ لڑکی کھانے میں زہر دے کر یا کسی اور طریقے سے ان کی جان نہ لے لے۔ چنانچہ یہ لوگ اس خوف سے نجات پانے کے لیے ستی کی رسم کا سہارا لیا کرتے، جبکہ ستی کا دوسرا بڑا سبب مرنے والے کی دولت پر قبضہ کرنا ہوتا، جس کی سب سے بڑی حقدار مرنے والے شوہر کی بیوہ ہوا کرتی، لیکن ستی کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ ستی کے خلاف مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کی جانب سے تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ مغلوں نے اس کے سد باب کے لیے ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ اس رسم کا تعلق مذہب سے جوڑا جاتا تھا۔ اس لیے مغل بادشاہ ہمایوں، اکبر اور شاہ جہان نے اسے نرم طریقوں سے روکنے کی کوشش کی، جبکہ بادشاہ اورنگزیب نے نہایت سختی کے ساتھ اس عمل پر پابندی عائد کر دی، لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ مغل عہدیداروں اور گورنروں کو رشوت کے نام پر ایک معینہ رقم ملتی رہتی اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں خاموشی سے عورتوں کے ستی ہونے کا تماشا دیکھتے رہتے۔ اس رسم کی روک تھام میں مسلمان صوفیاء نے نہایت اہم کردار ادا کیا، لیکن ستی کی رسم کے مکمل خاتمے کا سہرا انگریز حکومت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ولیم بنٹنگ کے سر جاتا ہے، جنہیں اس رسم کی بندش پر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ یہ معاملہ انگلینڈ کی عدالت تک جا پہنچا، لیکن فیصلہ لارڈ ولیم کے حق میں رہا۔ بنگال میں پیدا ہونے والے ایک اسکالر راجہ رام موہن رائے نے اس رسم کے خلاف سب سے کامیاب تحریک چلائی۔ راجہ رام موہن رائے اگرچہ ایک ہندو تھے، لیکن یہ بت پرستی، چھوت اچھوت کی تفریق اور ستی کی رسم جیسے افعال کے شدید مخالف تھے۔ انہی جیسے افراد کی کوششوں سے 1832 عیسوی میں ستی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، لیکن ہندوستان کے مختلف گوشوں میں چھپ چھپا کر یہ رسم آج بھی جاری ہے اور اکثر و بیشتر ایسے واقعات میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایسی رسمیں اور قوانین جن میں کسی کو تکلیف دی جائے، اسلام ان کی مکمل مخالفت اور حوصلہ شکنی کرتا ہے، کیونکہ ایک انسان کی جان کو ہلاک کرنا اسلامی تعلیمات میں پوری انسانیت کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی آغوش میں زندگی گزاری جائے اور ان بے فائدہ اور مہلک رسومات سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے اور انسانیت سوز رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔